فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یعنی ایسے کلمات کہ جن سے بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، یا ایسے افعال کہ جس کے کرنے سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا درس جاری ہے۔ پیچھے گناہوں کے تعلق سے سوال جواب بہت سارے بیان ہوئے کہ گناہوں کو ہلکا جاننا، گناہوں کو یہ کہنا کہ حلال سمجھنا، گناہوں کو جائز سمجھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش یہ گناہ جائز ہوتا، اس طرح کے الفاظ کہنا کہ جھوٹ بولا تو کیا غلط کیا، سبھی بولتے ہیں تو ہم نے کیا غلط کیا، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بندے سے اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے، اور بہت ساری مسائل پیچھے بیان ہوئے۔ اب پیچھے یہ بیان کیا گیا تھا کہ گناہ کو ہلکا جاننا، گناہ کو جائز سمجھنا اور نیکی کو برا جاننا۔ اب یہ دور آ گیا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کو تان کیا جاتا ہے، اس کو مذاق نہیں صحیح لیکن اس کو بات سنائی جاتی ہے، اس کا ساتھ دینے والے نہیں ہوتے، اس طرح کے الفاظ کہنا جب دیکھو تم نماز ہی پڑھتے رہتے ہو، تو یہ سب بھی برے الفاظ ہیں، بچنا چاہیے، ایسے بندے کو خود کبھی توفیق نہیں ہو سکتی۔ اور گناہوں کو اچھا جاننا، معاذ اللہ گناہ کرنے کے بعد میوزک سن رہا تھا یا کوئی حرام کام کر رہا تھا، بدفعلی کی، تو اس کو سمجھایا گیا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، حرام ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، سامنے سے کہتا ہے سبھی کرتے ہیں، ہم نے کیا تو کیا برا کیا، یا ہلکا جاننا گناہوں کو، کبیرہ صغیرہ گناہوں کا ہلکا جاننا۔ اسی طرح اس بات کی تمنا کرنا کہ کاش یہ گناہ حلال ہوتا، مثال کے طور پہ زنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، یا ظلم ہے، سود ہے، ایسی چیز کو معاذ اللہ حلال جاننا جو کبھی بھی حلال تھی نہیں، کہنا کہ کاش یہ زنا حلال ہوتا، کاش کہ یہ چیز حلال ہوتی، کوئی حرام کام جو نص قطعی سے ثابت ہے اور اس کا گناہ ہونا ہمیشہ سے تھا، تو ایسے کسی معاملے کو حلال سمجھنا یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ اجنبیہ کا بوسہ لینا کو جائز کہنا، سوال ہوا کہ غیر محرمہ کا بوسہ لینا کو جائز سمجھنا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے بے حیا شخص کافر ہے۔ فقہائے کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اجنبی عورت کا بوسہ لینے کو جائز سمجھے وہ کافر ہے، معاذ اللہ۔ اب یہ مطلب یہ کوئی شرم کی بات نہیں، اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فوقھا، کہ اللہ اس چیز سے شرم نہیں فرماتا کہ وہ مچھر جیسی چھوٹی مثال کو بیان کرے، یعنی شریعت میں کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ، اس کی جب تک آپ بیان نہیں کریں گے تو عوام آپ سے اس سے اویئر ہوگی کیسے، عوام بچے گی کیسے؟ وہ تو یہی سمجھ رہی ہے یا تو جائز سمجھ رہی ہے، یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ اتنا زیادہ سیریس ہے کہ بندہ ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، وہ خالی اتنا ہی سوچ رہا ہے کہ ہاں ہم نے گناہ کیا ہے توبہ کر لیں گے، لیکن اس کو کیا معلوم کہ بندہ ایمان سے ہی نکل گیا۔ ایک کہ کسی غیر محرم کا یہ بوسہ لینا یہ جائز ہی نہیں تھا، اب اس کو معاذ اللہ اس نے حلال سمجھا تو بندہ اسلام سے بھی نکل گیا۔ آج کے کلچر میں دیکھ لیں یہ سب چیزیں بالکل عام ہیں، نوجوان میں اس چیز کا کوئی لحاظ ہے نہیں ہے، وہ عشق مجازی میں پڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو جائز بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ گناہ نہیں ہوتا، اس کو برا نہیں سمجھتے۔ گناہ کے ذریعے سے دین کی خدمت، مثال کے طور پہ بعض لوگ دین کا کام کرنے کے لیے ناجائز ذرائع سے استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی اعتراض کر دے تو کہتے ہیں کہ آج کل دین کا کام اسی طرح ہوتا ہے۔ ان کا یہ جواب کہاں تک درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک شخص گناہ کرتا ہے، لوگوں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا اسلام کا کام اسی طرح کرنا چاہیے، یعنی جو گناہ و معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی کو اسلام کہنا والا خود کافر ہے، یعنی مثال کے طور پہ غلط طریقے کے پیسے ہیں یا کوئی بھی ناجائز ذریعے سے کام کر رہا ہے لیکن دین کی بھی کچھ خدمت کرتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اس طرح سے دین کا کام نہیں ہوتا، دین کا جو کام ہوتا ہے وہ خالص پیسے سے ہوتا ہے، اس میں حلال پیسہ ڈالنا چاہیے، اور اس پر سامنے سے کہتا ہے آج کل یہ کرتا ہی کون ہے، جتنے بھی بڑے ہیں جو بھی دین کا کام کرتے ہیں سب اسی طرح کرتے ہیں، تو اس نے گویا کہ معاذ اللہ یہ کہنا گناہ اور معصیت کو ہی اسلام کہتا ہے، وہ بندہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہے۔ معصیت کے ذریعے دین کی خدمت باعث ہلاکت ہے، اس کی مثال اسی طرح علماء دیتے ہیں، کوئی اگر حرام پیسہ کما کر یا حرام ذریعہ اختیار کرنے کے بعد پھر اس کا دین میں حصہ مل جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کرے۔ اب ناپاک کپڑا پیشاب پاک ہو کے اور گندا ہوگا، یعنی پانی کی جگہ وہ پیشاب استعمال کرے، یا کوئی بھی کیا کہتے ہیں شراب سے دھوئے، شراب بھی حرام ہے وہ بھی ناپاک ہے، خون سے دھوئے، تو بندہ بتائے وہ کپڑا جو ناپاک تھا اور پاک ہو کے اور ناپاک ہو جائے تو اور ناپاک ہوا۔
فرمایا کہ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی کافی درس عبرت ہے جو دین کے کام کے نام پر دھمکیاں دے کر زبردستی چندہ نکلواتے یا ہڑتالیں کر کے جبرن مسلمانوں کی دکانیں بند کرواتے، گاڑیاں اور املاک جلاتے، مسلمانوں میں خوف اور دہر پھیلاتے ہیں، بسوں پر پتھر برساتے، اس طرح کی حرکت سے عام مسلمان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے، اور پھر معاذ اللہ عز و جل یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ کیا کریں، حالات ہی ایسے ہیں، اگر ہم یوں نہ کریں تو دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ یعنی مثال کے طور پہ ہڑتال کرنا یا کسی بھی طور کا اپنا جو پروٹیسٹ کرنا، وہ ایک دم اس طرح ہونا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان یا کسی کی بھی دکان وغیرہ کسی کی مال کو نقصان نہ پہنچے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جب غیروں نے اس طرح کام کیا تھا تو ہم نے بھی اسی طرح کر دیا، اگر ہم یہ شور نہ مچاتے اور ہلہ نہ کرتے اور یہ ساری چیزیں نہ کرتے تو پھر لوگ تو ہم کو قائل سمجھتے، دین کا کام ہوتا کیسے؟ یعنی پروٹیسٹ کے نام پر کسی کے بھی ایک روپیے کے مال کو بھی ظلمن ضائع کرنا، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ کل آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا، اس بندے کو دینا ہوگا، اس بندے کو اپنی نیکی دینی ہوگی، اور نیکی نہیں دے سکے تو اس کے گناہ لینے ہوں گے۔ یعنی دین کے کام کے نام پر بھی کسی کے حقوق العباد کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ بھائی 2-3 بجے تک جلسہ کر کے کہنا کہ یہ تو بھیا دین کا کام ہی ہے، اس کی یہ نہ کریں گے تو دین پھیلے گا کیسے؟ تو اس کا جائز طریقہ ہی موجود ہے، آپ 11 سے 12 کے درمیان میں آپ مکمل کر دیں، ضروری ہے کہ 3 بجے آئے۔ اب وہاں پر ہر بندہ یہ تو نہیں کہ جان بوجھ کے نہیں سن رہا ہے، اس میں کوئی بوڑھے ہیں، کوئی مریض ہے، کوئی اتنا چھوٹا بچہ ہے جو آپ کے اس مائک وغیرہ کی آواز کی وجہ سے سوئی نہیں پا رہا، تو ان کے حقوق العباد کون دیکھے گا؟ آپ صرف یہ کہیں کہ جلسے کے نام پر یا کسی بھی دینی کام کے نام پر نفل وغیرہ کام میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں، فاتحہ دلا رہے ہیں، بڑی بڑی فاتحہ ہو رہی ہے، اب وہاں سب کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہاں جماعت چھوٹ رہی ہے، اب نفل کام کے لیے فرض چھوڑ رہا ہے تو اس کا نفل قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں نا بھائی، ہم تو کھانے کھلا رہے تھے، ہم تو یہ کام کرا رہے تھے، ہم تو لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، ہم کیسے باجماعت نماز پڑھتے ہیں؟ تو یہ ان کی دلیل بالکل بیکار ہے کہ یہ نفل کام میں یا کسی ایسے کام میں لگ کر معاذ اللہ اپنے فرائض میں چھوڑ دینا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا فرض تو چھوٹا، جو نفل کر رہا ہے اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ نفل جب ہے جب آپ فرض ادا کر چکے ہو، آپ کا فرض اتر چکا ہو، اب آپ نفل کی طرف آئے، یہ نہیں کہ فرض چھوڑ کر آپ نفل کام کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا، دعوت کھلا رہے ہیں، فاتحہ میں لگے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جلسے وغیرہ میں تو اکثر خاص کر کے ہوتا ہے کہ جب زیادہ مہمان وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ایسا لگے ہوتے ہیں کہ عشاء قضا ہو گئی، فجر قضا ہو گئی، تو یہ اسلام نہیں نا کہ آپ اپنے فرائض کو چھوڑ کر نفل کی طرف چلے جائیں۔ تو فرماتے ہیں اس طرح کے دھرنے وغیرہ کرنے میں کسی کی ایک بھی روپیے کے مال اگر ظلمن ضائع ہوتا ہے تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اور ایسے کر کے کہنا کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ بالکل بیوقوفی ہے۔ اگر ہم یوں نہ کریں تو دین کا کام ہوگا ہی نہیں، ایسا کہنا۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت عز و جل بے نیاز ہے، اسے اس بات کی قطعاً حاجت نہیں کہ کوئی دین کا کام کرے ہی کرے، یعنی اللہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے۔ اس کے لیے یہ آپ کا بہانہ بنانا کہ ہم غلط طریقے سے ہی دین کا کام کریں گے تو آپ بھائی دین کا کام فی الحال نہیں کریں، آپ کو اجازت ہی نہیں کہ آپ کریں، بلکہ آپ دین کا کام نہیں بلکہ دین کو اور بدنام کر دیں گے، ہے نا؟ تو آپ کو پھر اجازت نہیں، آپ ضرور نہیں کہ آپ دین کا کام کرے ہی کریں، ہم خود اس کے محتاج ہیں یعنی اللہ کے، لہذا ہمیں رب کائنات عز و جل اور شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی ہی میں عبادت اور دین کی خدمت بجا لانی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ نہیں کہ آپ دین کا کام چھوڑ کے ہی بیٹھ جائیں، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بھی منصب ملا ہے، کوئی ذمہ داری ہے تو اس کو دین کے جو مسئلہ ہے یعنی شریعت کے مطابق آپ کریں گے، اپنی آپ عقل سے نہیں کر سکتے کہیں کہ ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہمارا ذہن یہی کہتا ہے، تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ بھی آپ سے وہ نعمت چھین کر کسی اور کو دے دے گا۔ یعنی اگر آپ دین کا کوئی آپ کام کر رہے ہیں یا دینی اعتبار سے آپ کہیں پر جڑے ہیں اور آپ سے کچھ خدمت اللہ لے رہا ہے تو اس میں اپنا فخر نہ کریں، اپنی خوبی نہ سمجھے کہ بھائی ہم تو اتنا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ سے کام لے رہا ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کل ان لوگوں سے ہزاروں درجہ بلند ہوں گے جو دین کا کام نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ سے دین کا کام لیا جا رہا ہے تو آپ کا نفع ہے، آپ اس میں فخر و تکبر میں مبتلا ہو جائیں، ہم اتنا کام کر رہے ہیں اور کر ہی کہا رہا ہے، تو پھر آپ سے وہ نعمت چھین لی جائے گی، یعنی جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ نعمت وہ پھر چھین لی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، عبادات اور دین کی خدمت شریعت کے مطابق ہی بجا لانی چاہیے۔ بالفرض کوئی معصیت کے ذریعے دین کی خدمت میں ظاہری زیادت یعنی بظاہر ترقی محسوس کرے بھی تو اسے خوش فہمی میں پڑ جانے کے بجائے اس حدیث مبارکہ کو بار بار پڑھنا چاہیے اور فکر آخرت میں خود کو
کو ہونا چاہیے، یعنی اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم دین کا کام کر بھی رہے ہیں کہ ہمارے پر یہ جو وعید ہے، جو حدیث ہے، یہ فٹ ہو رہی ہے۔ چنانچہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، بے شک اللہ عز و جل اس دین کی مدد ایسی قوم کے ذریعے بھی لیتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دین کا کام تو کر رہے ہیں لیکن آپ کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں، یعنی اللہ ایسے قوم سے بھی مدد لے لیتا ہے اپنے دین کی جن کا دین سے کوئی حصہ ہی نہیں۔ مثال یا تو غیر مسلموں سے یا غیر لوگ سے بھی اللہ اگر چاہے دین کا کام لے لیتا ہے، وہ مدد کر دیتے ہیں، یا پھر آپ دین کا کام تو کر رہے ہیں لیکن آپ کا خود ایمان اور عقیدے کا پتہ نہیں ہے، آپ تو لوگوں کو تو روشنی فراہم کر رہے ہیں لیکن آپ کے گھر میں خود ہی چراغ بجھا ہوا ہے نا، یعنی لوگوں کو تو دین سکھا رہے ہیں لیکن اس پر خود کا ہی کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو بندے ہمارے سن کر عمل کر رہے ہیں کل وہ لوگ باعمل ہونے کی وجہ سے بخش دیے جائے اور ہم جس کو سکھا رہے ہیں وہ بندہ ہم خود ہی عمل نہ کرے اور ہم اس بے عملی کی وجہ سے خالی بخشے نہ جائیں، ایسا ہوگا پھر قیامت کے دن جب آدم علیہ السلام سے فرمایا جائے گا کہ مجرموں کو الگ کر دو تو ہر 1000 میں سے 99 کو الگ کر دیا جائے گا، ہر 1000 میں سے 99 کو الگ کر دیا جائے گا، اور ہم لوگ کی خوشی کا یہ عالم ہے غلط فہمی کا کہ ہم لوگ تھوڑی سی نیکی کر لیتے تو سوچتے ہیں ان 1000 میں سے جو ایک بچے گا وہ ہم ہی ہے، یعنی اتنا خوش فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں بھائی نماز 5 ٹائم پڑھ لیا، رمضان کے روزے رکھ لیا، تھوڑے سے اپنا دل بہلانے کے لیے زکوٰۃ ادا کر دی، زکوٰۃ بھی پوری کہاں ادا کرتے ہیں؟ اگر صحیح میں 2.5% ادا کرے، مسلمان کے پاس اتنا پیسہ ہے اگر صحیح میں ادا کر دینا تو حقیقتاً کوئی بھکاری اور جو غریب ہے فقیر ہے وہ نہ دکھے۔ ہر گھر میں جو غریب ہے جن کے آج روزہ افطار کرنے تک کے جو محتاج ہے ان کے گھر میں مہینوں کا راشن بڑھ جائے، اتنا پیسہ ہے مسلمان کے پاس، کروڑ ہے لیکن زکوٰۃ کتنی نکالتا ہے؟ 5000 ان کو دے دیا، 10000 ان کو دے دیا، وہ بھی بمشکل اپنا دل بہلانے کے لیے کہ اتنا ہم نکالتے ہیں ہر سال، اتنا نکال دیا، کوئی کیلکولیشن نہیں بھائی کہ اس سال تمہارے پاس 10 لاکھ کا اس بار 50 ہو گیا ہے لیکن زکوٰۃ وہی 10-5000 روپے اٹکی ہوئی ہے۔ پھر ایسے لوگ کا حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اکثر ہم تو رمضان کے بعد ہی دیکھتے ہیں مسلمان کیا کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا مال ضائع ہو گیا، دکان میں آگ لگ گئی، سارا کا سارا گھر بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ لاکھوں لاکھ 20 لاکھ خرچہ ہو گیا، پھر بھی بندہ صحیح نہیں ہوا، ابھی بھی ایڈمٹ ہے۔ بھائی اگر زکوٰۃ آپ نکال دیتے سکون شانتی سے تو کم سے کم آپ کی جو اتنی بڑی پریشانی آئی یہ نہ آتی، آپ خود پورا گھر پریشان ہوا یہ نہ ہوتا، پھر اس کا آپ کو دنیا میں برکت یہ ہوتی کہ آپ کا مال جتنا اس میں اضافہ ہوتا، پھر آخرت میں اس کا ثواب یہ ہوتا کہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ثواب ملتا، اتنے فضائل ملتے لیکن نہیں نکالا، مال کی کنجوسی، مال کی حرص، مال کی محبت، اب اس کی وجہ سے یہ سارا وبال چلیے۔ نکالتے تو شاید 1 ہی لاکھ بنتی، مصیبت میں نکالا تو 10 لاکھ نکال دیا پھر بھی پریشان تھا۔ تو شریعت کے کو چھوڑ کر جو اپنی طبیعت پہ عمل کرتا ہے تو وہ اسی طرح ہلاک ہوتا ہے اور اسی طرح پریشان ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ شریعت کو پچے پچھ ڈال دینا ہے اور سمجھ رہے ہیں بھیا ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایک دم سیٹسفائیڈ ہیں، ہم تو بھیا عمل کر رہے ہیں۔ ان کی نہ روزے نماز کو کوئی پتہ ہے کہ وہ ادا کر رہے ہیں، ادا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں۔ بندے کی جو سب سے بڑی آج بات ہے نا اس کو قرآن سے ہی نہیں پڑھنا آتا، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن نمازوں کی کہاں سے ٹوٹ جا رہی ہے، پہلی رکعت میں ٹوٹ گئی، دوسری رکعت میں ٹوٹ گئی، وہ سوچ رہا ہے کہ نماز میں، تو جب نماز ہی ادا نہیں ہوئی، اس کے روزے ہی نہیں ادا ہوئے، زکوٰۃ حج عمرہ نہیں ادا ہوا تو اس کو ثواب کہاں سے ملے؟ ثواب نہیں ملے گا، اس کے تمام اعمال اس پر باقی ہے تو کوئی مصیبتیں کیوں نہ آئے؟ جب تم نے اپنے آپ خود ہی ضائع کر کے بیٹھے ہوئے ہو اپنی حالت کو، جب تم خود نہیں بدلنا چاہ رہے تو پھر کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، یعنی کوشش کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، باقی اللہ اس میں کامیابی دے گا لیکن کوشش بہرحال خود ہی کرنا یہ فرض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کی حدیث کو یاد رکھیں کہ اللہ حضور نے یہ فرمایا کہ دین کا کام مدد ایسی قوم سے بھی لے لیتا ہے کہ جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو دین کا اگر کوئی کام کر بھی رہے تو فخر نہ کریں، بس اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، دن رات ڈرتے رہیں کہیں ہمارا اعمال برباد نہ ہو جائے، کہیں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہ ہوگا، ان چیزوں کی فکر کریں، دنیا بھی کمائیں لیکن آخرت کو سب سے پہلی ترجیح دیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں اسے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین، وصلی اللہ تعالی علی